السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ناظرین کرام اور سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی قیمتی دولت سے نوازا ہے، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے اندر دو جز ہے، سب سے پہلے وہ ہے توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ ماننا۔ جس طرح ہر جگہ اذان ہوتی ہے، الفاظ بدلتے نہیں، اسی طرح کلمہ نہیں بدلتا تمہارے بدلنے سے۔ جس کے گھر میں کتے یا تصویر ہو، اس کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کا یقین ہو تو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل سے غیر اللہ کو نہ نکالے۔ دوستو، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ نہیں بدل سکتے، ہماری مرضی نہیں چل سکتا۔ جو اللہ چاہتا ہے اس کو ایمان میں داخل کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد کو دیتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، اتنے بڑے ولی اللہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اولاد نہیں، انہوں چاہتے ہیں کہ اولاد، لیکن اللہ چاہتا ہے، میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باندھ رکھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں کو ملا کے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کے اندر ہمارا کوئی مرضی، ہمارا کوئی دخل انداز نہیں چلے گا۔ میرے دوستو، کوئی اولاد نہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کو، اور اسی طرح دیکھو میرے بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو کوئی اولاد نہیں۔ یہ بھی بہت بڑے عالم علماء اور رحمت اللہ علیہ ہے، اور اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں برسائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، لیکن اللہ اولاد نہیں دیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب کو کہتے ہیں، میرے چاچا تم جتنے بڑی بھی میری خوشیاں بنائیں، لیکن جب تک میں خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ اور مجھے محمد الرسول اللہ، آخری نبی آخری رسول، اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے تو سمجھو کہ میں اللہ کے پاس گواہ دوں گا، کم سے کم میرے کان کے اندر تو کم سے کم بولیے، ورد کر دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ بھائی دوستو، کلمہ اتنی بڑی دولت ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا بھی خدمت کرے، لیکن اللہ نہیں چاہا تو ان کو آپ نے کلمے کی دولت عطا نہیں کیا۔ میرے دوستو، اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، جو بند کرتا ہے تو کھولنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی اللہ کی ذات میں یا عبادت میں، صفات میں، یا کسی بھی مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک کرے گا
تو سمجھو وہ مشرک ہو گیا، وہ شرک کرنے والا ہو گیا، وہ دائرے اسلام سے ہٹ گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ زمین پر اتنی بڑی جرم اور کوئی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، اس کے بعد کا جو کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا جو جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ 100% کامیابی ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے وہ دنیا میں ناکامیاب اور آخرت میں بھی ناکامیاب، خسارے میں رہے گا۔ میرے بھائی دوستو، تو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بدلنے کا کوشش کرے گا تو وہ بدل نہیں سکتا، چاہے قیامت بھی آ جائے، کلمہ نہیں بدلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد نہیں بدلے گا۔ میرے دوستو، کوئی بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور دل کے ساتھ، دل کے گہرائی میں اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ اصل کام ہے، یہ کلمے والی کام ہے۔ یہ کلمہ اتنا وزن ہے اور زمین آسمان بھر سونا چاندی سے بھر دیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے وہ پھلنا بھاری ہوگا۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ایمان کو بچا کے لے کے جانا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس نے ایمان کو بچا لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کرے گا، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نہ کسی دن مجھے پکارا ہو، وہ جہنمی شخص کسی نہ کسی ایک دن مجھے پکارا ہو، کسی حال میں پکارا ہو یا کسی مشکلات میں، کسی مصیبتوں میں مجھے یاد کیا ہو تو سمجھو اسے جہنم سے نکالو۔ یہ آخری درجہ ہے، دل کے اندر برا سمجھنا، دل کے اندر آخری درجہ ایمان کا وہ ہے، دل کے اندر کم سے کم یہ برائی ہے۔ یہ سمجھے کہ جو آدمی نماز پڑھتا نہیں، روڈ پہ پھرتا ہے، تو سمجھو کہ اس کو دعوت دیجئے، تمہارے کو طاقت ہو تو دعوت دیجئے، اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ برا آدمی کہہ کر دل کے اندر سمجھنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کو نفع دے گا اور ایمان والوں کا کام ہے۔ میرے بھائی دوستو، دعوت اسلام نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دوستو، دعوت دینا چاہیے، لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ سے ہمارا بھی ایمان پختہ ہوگا اور ہمارے دل کے اندر غیر اللہ ہٹ جائے گا، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں غیر اللہ ہو۔ میرے دوستو، ہم سب کو شرک سے، بدعت سے اور گمراہی سے ہمیں بچا دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین اور سامعین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کرے اور نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔